رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ کیسی عظیم سعادت ہے بندے کے لیے۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بالشت بھر میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ بندہ سوچے تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں۔ یہ سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے بندے کو؟ کچھ بھی نہیں کرنا، بندے نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کو یاد ہی کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کا تذکرہ ہی کرنا ہے، اللہ کی باتیں ہی کرنی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کمی تو ہمارے اندر ہی ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہی ہے۔ ہمارے اندر ایمان وہ حرارت پیدا ابھی تک نہیں کر سکا کہ ہم تھوڑا سا اللہ کی طرف بڑھیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے تو اخیر کر دیا کہ بندہ تھوڑا سا آگے ہو، تھوڑی سی توجہ کرے۔ اللہ مالک الملک نے یہ ساری کائنات کے لیے اعلان کیا ہوا ہے، ایک بالشت آگے بڑھو، میں ایک بازو آگے بڑھوں، چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ دوڑ لگاؤ ادھر۔ افسوس یہ ہے اللہ کی یاد کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا، باقی سارے کاموں کے لیے ٹائم موجود ہے۔ تو کتنا عظیم سعادت مند وہ شخص ہوگا جو جس انداز سے اپنا ذکر چاہتا ہے، جس انداز سے اپنا تذکرہ چاہتا ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ دل میں چاہتا ہے دل میں کر لے، آہستہ آہستہ کر لے، اونچی چاہتا ہے اونچی کر لے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کر لے، اکیلا چاہتا ہے اکیلا کر لے، تھوڑا تھوڑا کرنا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر ہوگا۔ اور اگر کوئی زیادہ کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا زیادہ تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ کے پاس کن لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ گندے لوگوں کا تذکرہ تو نہیں نہ ہوتا، نافرمانوں کا تذکرہ تو نہیں نہ ہوتا۔ مسجد کے اندر کن لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کا تذکرہ ہی ہوتا ہے۔ بازار میں کن لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ مالک الملک کے ہاں اگر ہمارا تذکرہ ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت والی بات کیا ہوگی؟ اللہ مالک الملک پھر اپنے بندے کو سنبھالتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی نشست ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی جگہ، کوئی مجلس، کوئی مقام ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہ کر سکیں، اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، اللہ کی باتیں نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ جگہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی۔ وہاں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ موجود ہیں تو ہمیشہ کچھ بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ایک مرتبہ تو پڑھ ہی سکتا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو۔ لازم نہیں کہ پوری حدیثیں پڑھنی شروع کر دے، پوری آیات پڑھنی شروع کر دے۔ تو کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، کسی بھی مقام پر آپ ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہم سب کو مل جل کر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے، اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنی بچیوں کو بٹھا کر، اپنی وہ بچیاں جن کی ہم شادی کر چکے ہیں اور وہ اگلے گھروں میں ہیں، بڑی مصروفیت ہے بچوں کی، بڑی مصروفیت ہے، تو بڑی مصروفیت کے اندر ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو پاک بنا دیں گے، سعادت مند وہ مجلس ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان تمام میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی شخص سعادت مند ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کا تذکرہ کرنے والا ہے، اللہ کی باتیں کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا تھا، پہاڑ کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے رہو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ مفردون آگے بڑھ گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کا نام بھی لیا اور ساتھ فرمایا مفردون، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، یہ جن کے بارے میں آپ نے کہا آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، سب سے بازی لے گئے، یہ مفردون جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، کثرت سے، جو زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ وہ نہیں کہ بیٹھ جائیں اور تسبیح پکڑنے شروع ہو جائیں، یہ کثرت نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بندہ بیٹھا ہوا ہے، بس کر رہا ہے۔ کثرت سے چلتے پھرتے کرتے رہیں، بس اس کے لیے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، گننے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں جو گننا شروع کر دے گا وہ تو کثرت نہیں کرے گا، وہ گن کے کہاں تک پہنچے گا؟ 100 تک پہنچ جائے گا، 200 تک پہنچ جائے گا، 500 تک پہنچ جائے گا، 1000 تک پہنچ جائے گا گن کے۔ تو جتنا بھی گنیں گے گننے سے تو تھوڑا ہی ہوگا۔ ہاں وہ ذکر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گن کر اتنی تعداد میں کرو گے تو اس کا اتنا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ جو اللہ کا ذکر آپ نے بتایا ہے کہ سب سے آگے انسان بڑھ جاتا ہے، سب سے سبقت لے جاتا ہے، وہ اسی صورت میں ہے کہ انسان گنے ہی نہ۔ اللہ کو یاد بھی کرنا ہے تو گن گن کے ہی یاد کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات جو ہیں وہ بھی گن گن کر ہی ہوں گی۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسجد کے ساتھ ہی خاص ہے، نہیں، اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیے۔ کئی دوستوں کو میں نے بتایا، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماحول نہیں بن سکا۔ میں نے کہا ماحول بناؤ، آپ کب بنانا ہے ماحول؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں، ابھی بھی ماحول نہیں بنایا تو کب ماحول بنائیں گے؟ ماحول بنانا چاہیے گھر کی، جس طرح ہم یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں نا اکٹھے ہو کے، اس طرح گھر میں ماحول بنا لیں۔ 5 منٹ کے لیے ماحول بنا لیں، 10 منٹ کے لیے ماحول بنا لیں، ہر روز نہیں بنتا، ہفتے کے بعد ماحول بنا لیں۔ جتنا آپ ثواب لینا چاہتے ہیں، جتنی سعادت لپیٹنا چاہتے ہیں، اتنا آپ بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم گپے ہانگنے کے لیے تو بیٹھتے ہی ہیں نا، فیس بک دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ٹک ٹاک جو ہے نا یہ آیا ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اسی طریقے خبر کیا آئی، خبر کیا، ٹی وی لگاؤ جلدی جلدی دیکھو، سارے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کبھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا تذکرہ کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہی خاص نہیں ہے، دکان پہ بیٹھ کے کر لیں، فیکٹری میں بیٹھ کر لیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر خاص رحمت نازل ہوگی۔ تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ پیچھے کیا وجہ ہے؟ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، سکینت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتے ہیں جو اس کے پاس ہے۔ کتنا عظیم سعادت مند وہ شخص ہوگا جو کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہو اور وہ ذکر کر رہا ہے اللہ مالک الملک کا، اور اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو کتنا عظیم ہوگا۔ تو بہت زیادہ سعادت کا باعث ہے اللہ مالک الملک کا ذکر۔ یہ بہت ساری رحمتیں، بہت ساری کشادگیاں، بہت ساری سعادتیں، بہت ساری برکتیں کھینچ لاتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ آج ہمارے اوپر بہت ساری نحوست چھائی ہوئی ہے، بہت کچھ ہم کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ ہم تو 5 وقت یاد کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا دھکے سے بعد جلدی سے نماز پڑھی اور نکل گئے۔ اس طرح اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، آرام سے ٹھہر کر تسلی سے اللہ کا نام بھی لینا چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، اللہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری سعادتیں، بہت ساری برکتیں انشاءاللہ ہمارے حصے میں آئیں گی۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی یاد، اپنا تذکرہ اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہم بھول بیٹھے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم یاد کیے بیٹھے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔